الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا اور وقت کی تنگی کی وجہ سے اپنی بات مکمل نہیں ہو پائی اور وقت ختم ہو گیا تھا تو گفتگو کو بھی روک دیا گیا. حقوق العباد کے بارے میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا اور پھر حقوق العباد کے ضمن میں ہی ایک اور گفتگو شروع کروں گا. حقوق العباد، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد حقوق العباد کی بھی حقوقوں کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے. معاشرے کے لوگ، ہمارے ماتحت لوگ، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، اللہ نے ہر انسان کو فردن ہر انسان کا حق دیا ہے. چاہے وہ بچہ ہو، ان کے حقوق ہیں، والد ہو، والد کے حق ہیں، والدہ کے حق ہیں، بیوی کے حق ہیں، شوہر کے حق ہیں، پڑوسی کے حق ہیں، ماتحت لوگ جو آپ کے ملازم ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، مزدور طبقہ ہے ان کے حقوق ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں ان کے حقوق ہیں، جو بچے یتیم ہو گئے، جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے حقوق ہیں، جو عورتیں اپنے شوہر کو وہ کھو چکی ہیں، جو بیوائیں ہیں ان کے حقوق ہیں. قربان جائیں اس ایمان پر، اس اسلام پر کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے حق کے بارے میں اس دین اسلام نے بات نہ کی ہو. یا اس کا حق نہ دیا ہو، یا اس کی حق تلفی کی ہو، یا اس کو ڈی گریڈ جسے آپ کہتے ہیں کہ
اس کو کچھ ایسی گفتگو، اس کو ایسے حق دیے ہوں کہ وہ انسان دل میں اس سے خوش نہ ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ تاجر برادری ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، نعمتیں بھی دی، انعامات بھی دیے، اور پھر کہا میرا پسندیدہ شخص وہی تاجر ہے جو ایمانداری سے مال خریدے اور بغیر کسی دھوکہ دہی کے مسلمانوں کو یا جو بھی جس سے بھی تجارت کرے بغیر دھوکے کے مال کو بیچ دے۔ وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ غریبوں کے لیے بھی کمال کی گفتگو قرآن میں اللہ نے کی ہے۔ یتیموں کے لیے ان کا سہارا بننے کے لیے قرآن نے بارہا بارہا حکم دیا ہے۔ اور سب سے گندا ناپسندیدہ مال اس کو کہا گیا ہے جو انسان کسی یتیم سے چھین کر اس کا حق کھا لے۔ اللہ نے کہا اس مال کا میں ضرور اس سے ایک نہ ایک دن حساب کتاب لوں گا۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں کہ اسلام سے پہلے جو بچیوں سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیات ہیں بھی ای ذنب قتلت، کہ کس کیے پر ہمیں قتل کیا گیا ہے، تو اس پر ایک نکتہ علماء نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ بی ای ذنب قتلت، تمہیں کس کیے پر، کس جرم پر قتل کیا گیا ہے، تم قتل ہوئی ہو۔ اور یہ سوال قرآن میں ان یتیم بچیوں سے کیا جا رہا ہے، ان غریب بچیوں سے کیا جا رہا ہے جن کو پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے قاتل کو اللہ نے اتنا ناپسندیدہ کہا، شمار کیا کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان بچیوں سے پوچھ رہے ہو تم بتاؤ تم قتل کیوں ہوئی؟ قاتلوں سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے قتل کیوں کیا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تم قتل کیوں ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معاملات نماز، زکوٰۃ، یہ باقی سارے سوالوں کے بعد جب حقوق العباد کا معاملہ آئے گا، سب سے پہلے ان زندہ درگور بچیوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں ہر انسان معزز ہے، ہر انسان عزت والا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور یہ بات درکنار آج ہم گفتگو چلیں بچوں پر کر لیتے ہیں۔ حقوق العباد میں بچے بھی ایک ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ خدا را قرآن میں سورہ نحل میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، یہ جو قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ کون سے کافر؟ جن کے بارے میں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جن کی بچی پیدا ہو جاتی اس بچی کو وہ اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، یتوارا من القوم، قوم سے منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ بچی پیدا ہو گئی، کسی کو بتانا نہ پڑے، اور پھر سوچتے تھے اب اسے ہم کیا کریں، اس پر صبر کریں یا فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر دفنا دیں۔ تو عموماً ایسے کیا کرتے تھے کہ بچی کو ذلت کا نشانہ سمجھ کے، ذلت سمجھ کے انہیں پالنا پڑے گا، پوسنا پڑے گا، ہمیں تو کچھ کرے گی نہیں، پھر کسی کے نکاح میں دینا پڑے گا، ہمارا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، خرچہ ہوگا، رزق میں تنگی ہوگی، ہمارا بھی کمایا ہوا کھا جائے گی، اور پھر کسی کے نکاح میں دینا اسے عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس عیب کی وجہ سے وہ اسے زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کی بچیاں ہو جاتی کچھ لوگ تو انہیں 6 سال تک پالتے ہیں، 6 سال کے بعد جیسے وہ بڑی ہونے لگتی تو اسے کہتے ہیں چلو سیر کے لیے چلتے ہیں، سیر کے لیے لے جاتے، جہاں لے جاتے وہاں پہلے سے خندق کھود کر آیا کرتے تھے
تو اپنی بچی کو کہتے تھے کہ خندق میں دیکھو کیا ہے، انظر، اس کے اندر دیکھو۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آگے ہوتی تو پیچھے پیٹھ سے اسے دھکا دے دیتے، اور جب وہ وہاں گر جاتی تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے۔ وہ چیختی رہتی، اور اسی طرح ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اس آسمان نے بڑے بڑے ظلم دیکھے ہیں، اس زمین نے بڑے بڑے ظلم سہے ہیں، اس طرح بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، الا ساء ما یحکمون۔ اللہ کہتے کہ ان کے یہ فیصلے بہت برے ہیں، جو میں ان کے لیے فیصلہ کروں گا وہ اس سے بھی برا ہوگا، وہ اس سے بھی دردناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ آیات کا جب میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب مفسرین نے کفار کے بارے میں لکھا ہے، یہ ان کفار کے لیے آیات نازل ہوئی ہے۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 58 ہے، 59 ہے۔ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، سب نے یہ لکھا ہے یہ کفار کے لیے، اس سے مراد کفار تھے، ان کا عمل یہ تھا۔ تو جب میں وہ کفار کی علامتیں پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے معاشرے میں ایسے مسلمان بھی نظر آ رہے تھے جو ان میں یہ کفار والی صفات موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایسے بہت سے چہرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے ان کی صفات ذکر کی ہے، یتوارا من القوم، کہ اپنی قوم سے منہ چھپاتے پھرتے، خوش نہیں ہوتے جب انہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب انہیں خوشخبری دی جاتی کہ مبارک ہو تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اللہ ہماری، میری، آپ کی، ہماری اولادوں کی اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ آج بچی پیدا ہوتی ہے تو دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہو جاتی ہے، بچی ہو گئی، خوش نہیں ہوتے، بچی ہو گئی، دوسری بچی ہو گئی، تیسری بچی پیدا ہو گئی۔ کفار کی یہ صفات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اپنے معاشرے میں ایسے لوگ دکھیں گے، اور خدا کی قسم یہ آیات ہیں کفار کے لیے، کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کو بڑی قباحت سے، بڑے غصے سے، دردناک وحیدہ سے ان لوگوں کو پکارا ہے جو اللہ کی رحمتوں کو ایسی نگاہ سے دیکھیں۔ بیٹی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسے اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس کو کبھی سمجھے، اسے کم تر سمجھے۔ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، آسمان کا، زمین کا، میری مرضی تمہیں بیٹی دوں اور ذکور، میری مرضی تمہیں بیٹا دوں۔ اور قربان جاؤں اللہ کی اس محبت پر، اس نصیحت پر کہ یہاں بھی پہلے ذکر بیٹی کا کیا ہے کہ چاہوں تو میں تمہیں بیٹی دوں، چاہوں تو تمہیں بیٹا دوں، یہ میری مرضی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ آپ یہ نعمت کا اندازہ ان لوگوں سے لگائیں کہ جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی، تڑپتے رہتے ہیں سالوں سال، دعاؤں کا کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، زبان وہ ہوتی ہے لڑکھڑا جاتی ہے، امام صاحب 7 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو پا رہی، دعا کیجیے۔ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں، اس فتن دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کفار والی چیزوں کو اور کفار جیسے وہ دلوں کو اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں، اور اولاد بچی ہونے پر نہ خوشی کا اظہار، توبہ استغفار۔ ایک ساتھی کی اولاد ہوئی، انہوں نے بڑی محبت سے بلایا
اور کہا کہ میری بیٹی ہوئی ہے ساؤتھ سٹی میں، تو میری خواہش ہے آپ کے قریب ہیں، آپ اس کے کان میں اذان دیں اور اقامت پڑھیں، اور اپنے ہاتھ سے، جیسے ہم گٹھی کہتے ہیں اسلام میں بھی تحلیل یا کیا کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لایا کرتے تھے تو حضور کھجور کا دانہ چبا کر تھوڑا سا اسے کھلایا کرتے تھے برکت کے لیے۔ تو مجھے انہوں نے کہا آپ اپنے ہاتھ سے انگلی سے کوئی شہد چٹائیں تاکہ وہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ تو میں اس کے پاس گیا، تو ہم بیٹھے ہوئے تو اس کے پاس فون آیا ایک رشتہ دار کا، تو سردی کا موسم تھا، ابھی کی بات نہیں، پرانی ہاسپٹلوں میں ویسے ایسے ہی چلتا ہے، پنکھے تو ہوتے نہیں، تو میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو کسی کا فون آیا، اس نے زور سے کہا کہ بھائی جان کیا ہوا ہے؟ مجھے پتہ چلا اولاد ہوئی ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ پھر بیٹی ہوئی؟ اللہ، اس کا یہ جملہ میں آج تک نہیں بھول پاتا۔ وہ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بیچارہ شرمندہ ہو، کہتا جی جی الحمدللہ الحمدللہ۔ کہتا یار پھر بیٹی ہوگی؟ پھر بیٹی ہو گئی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو عورت خوش بخت ہے، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے جو پہلے اولاد میں بچی کو جنم دی ہے۔ عام بات نہیں ہے، اللہ کو وہ عورت ماؤں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو پہلی بچی کو جنم لے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بچی ہوگی، تیسری بچی ہوگی، چوتھی بچی ہوگی، بچہ نہیں ہے۔ اولاد تو اولاد ہے جیسے ہو، اس لیے قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ انعامات بچیوں کے ذکر کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور کہا کہ میرے سامنے ایک غریب عورت آئی، اور جب وہ آئی تو مہمان نواز تو عرب تھے ہی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اسے 3 کھجوریں دے دی۔ جب 3 کھجوریں دی تو اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی۔ اس کی گود میں اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اور مجھ سے باتیں کرتی ہوئی تیسری کھجور کو توڑا اور منہ میں ڈالنے لگی، تو بچی نے ہاتھ آگے کیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اللہ، تو اس ماں نے اس کھجور کو آدھا کیا اور اپنے منہ میں نہیں ڈالی، اس آدھی کھجور کو اس بچی کو دے دی، وہ تیسری کھجور کا آدھا حصہ اس بچی کو دے دیا۔ اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں تو میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے یہ معاملہ برداشت نہیں ہوا، یہ محبت، یہ عقیدت، تو میں بڑی ان کی اولاد نہیں تھی تو تمنا تو تھی، تو کہا مجھ سے یہ محبت کا درجہ اور یہ اعلیٰ مقام دیکھا نہیں گیا، نہ برداشت ہوا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے، میں نے گزارش کی یا رسول اللہ آج میں نے ایک ماں کو دیکھا، وہ آئی 2 بچیوں سمیت، اور میں نے اسے 3 کھجور دی، اس نے آدھی ایک کھجور ایک کو دی، دوسری کھجور دوسری کو دی، تیسری کھانے لگی، بچی نے ہاتھ آگے کیا تو وہ اس میں سے آدھی بھی اس بچی کو دے دی، آدھی اس بچی کو دے دی۔ یا رسول اللہ اس کا ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم گواہ رہنا، قد اوجب لہا بہ جنہ، کہ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس پر واجب کو جنت قرار دیا، جنت کو واجب قرار دے دیا اس کو، اب وہ جنت میں ضرور بضرور داخل ہوگی۔ عمل کیا ہے؟ ایک کھجور کا دانہ، آدھا وہ بھی، آدھا بچی کو آدھا اس کو۔ یہ ہے بچی، یہ ہے فضیلت، یہ ہے انعامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے بچی کو پالیا تو سمجھو اللہ کی رحمتیں ہیں اس پر، اور اس کی بہترین تربیت کر لی اور اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، وہ معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جنت میں میرے ساتھ ہو کر یہ کہا
انگلیاں کا اشارہ کیا، اپنی انگلی کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی کا اور اس کے ساتھ والی کا، کہ وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لوگ ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ حضور کی صفوں میں، حضور کے پیچھے جنت میں داخلہ دینا، اور حضور اس کے لیے کہہ رہے ہیں بچی مل گئی، اسے پالیا، پیدا ہو گئی، تربیت کی، شکر ادا کیا، نکاح کر دیا، جنت کا ضامن میں ہوں۔ ختم ہوگی بات۔ تو خدا را جو آیاتیں کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں، جن اعمال کی وجہ سے ان اعمال سے بچیں، اس ذہن اپنے دماغ سے، دل سے اس بات کو نکال دیں کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، نہ خوشی کا اظہار کرے، یہ اللہ کی ناراضگی کا مول ہو سکتا ہے۔ اللہ کا غصہ، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اس سے کئی زیادہ سخت ہے کہ آپ کسی ایک انسان پر اللہ تمہیں رحمت سے نواز رہا ہے، انعامات ہمارے سامنے، رحمتیں برکتیں ہمارے سامنے، اور ہم اولاد ہونے پر خوش نہیں ہو رہے۔ تو خدا را اس چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے دل میں محبت نہیں ہے، بچہ ہونا چاہیے، ہمارا سہارا بنے گا، فلاں ہوگا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے بچی کے پالنے پر، پرورش پر اتنی احادیثوں کو ذکر کیا، اتنے انعامات کو ذکر کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ڈھال ہوتی ہے نا، ڈھال، جیسے جنگ میں ہم لوگ ڈھال لیتے ہیں کسی تیر سے بچنے کے لیے، کسی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، اگلے دشمن اگر ہم پر وار کریں تو اس سے بچ جائے۔ آج کل تو بلٹ پروف جیکٹیں ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں جس میں بم گولی کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آڑ ہے نا، جہنم کی ڈھال جس سے تم نے بچنا ہے جہنم کی آگ سے، اس ڈھال کو کہا گیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اگر تم نے پا لیا ہے تو انہیں اپنی ڈھال بناؤ جہنم سی آگ سے بچنے کے لیے۔ خدا را بڑی درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے ذہن سے، دل سے، دماغ سے بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں، اس سے اپنا ڈھال بنائیں اور جہنم کے آگ سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت تھی اپنی بچیوں سے، صحابیوں سے، آپ دیکھیں کمال کی محبتیں تھیں، کمال کی محبتیں، ان کے ساتھ کھیلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی بڑی ہو گئی، ملنے کے لیے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ملتے تھے، بچی ہے میری، میں بیٹھ کے بھی مل سکتا ہوں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان سے ملتے تھے، اپنی چادر بچی کے لیے بچھاتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو پیار کر رہے تھے، ایک شخص ساتھ بیٹھا تھا، دیکھ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے گود میں لے رہے ہیں، کبھی اسے چوم رہے ہیں، کبھی وہ حضور کا ہاتھ چوم رہا ہے، کبھی حضور اسے چوم رہے ہیں، ایک عجیب محبت کا عالم ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 یا 9 9 یا 10 میری اولادیں ہیں، میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا اولاد کو، یہ آپ کی کیسی محبت اور پیار ہے بچوں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو انسان لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ رحمت کے زیادہ مستحق ہے اولاد، اس کی تم نعمتوں کی، اس رحمتوں کی تم شکر ادا کرو، اور شکر ادا کے بعد ان کی قدر کرو، ان کی عظمتوں سے سبق لو، ان کی عظمتوں کو حاصل کرو، اسے جہنم سے بچنے کی ڈھالیں بناؤ، حضور کی معیت کو پانے کے لیے ان کی خدمت کرو،
خدا را کبھی بھی کسی بچی کو بوجھ مت سمجھیں۔ آج کا بس یہی درس ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اور ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، حضور نے ہمیں ان کی تربیت کرنے کا کیا جو سبق دیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک وہی اعلان، جو شراب خانہ کھل رہا تھا الحمدللہ اس کی درخواستیں جمع ہو گئی ہیں، آپ تمام احباب کی محنتیں رنگ لائی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نہیں کھلے گا، مگر کچھ بھی حضرات اہل محلہ کے پاس آ رہے ہیں اور کچھ درخواستیں کچھ باقی ہیں، تو وہ جس صاحب کے سامنے آئیں اور ان سے بات کریں تو پلیز ان کا تعاون کریں، کیونکہ کھلنے کے بعد بند کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھلنے سے پہلے ہماری احتیاط ہو جائے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ضرور آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔